ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب گرینڈ الائنس اور احتجاجی سیاست ٹیک آف کر پائے گی؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ احتجاجی سیاست یا پروٹیسٹ پالیٹکس اور اس کے لیے گرینڈ الائنس بنایا جائے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پی ٹی آئی نے ایجنڈا ڈٹرمن کر دیا ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں احتجاجی پالیٹکس کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا دوسری پارٹیوں کا بھی یہی خواہش ہے کہ ایک احتجاجی پالیٹکس جو ہے وہ کی جائے؟ اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کا الائنس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کامن ایجنڈا جو ہے انیشل گفتگو کر کے ایک کامن ایجنڈا کریٹ کرنا ہوتا ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کی، یا الائنس کہہ لیجیے، گرینڈ تو بہت ہی گرینڈ لفظ ہے، لیکن ہم الائنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک کامن ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کامن ایجنڈا ہمارے پاس اس لیے نظر نہیں آتا کہ جو پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا ہے، اپوزیشن پالیٹکس کو پی ٹی آئی نے ایک سنگل پارٹی کے طور پہ کیا ہے، اور اس وقت جو حکومتی طریقہ کار سے یا اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار سے جو نقصان جتنا پی ٹی آئی کو ہوا ہے، دوسری پارٹیوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوا ان کا نقصان، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ایجیٹیشن پالیٹکس کے لیے آئیں گے۔ لہٰذا میرے نزدیک اس میں تضادات ہیں۔ پی ٹی آئی کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایجیٹیشن پالیٹکس کا نسخہ استعمال ہوا ہے اور انہوں نے کئی دفعہ اٹیمپٹ کیا، لیکن گورنمنٹ پیرالائز نہیں ہو سکی، کیونکہ ایجیٹیشن پالیٹکس کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پیرالائز ہو اور ان کو فورس کیا جائے کہ وہ چھوڑ دیں حکومت کو یا نیا الیکشن کی اناؤنس کریں۔ یہ ایسا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اس بات کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایجیٹیشن پالیٹکس کی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی، اور عام آدمی کن وجوہات کی بنا پر سڑک پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو لوگوں کو پتہ ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیا مجبوریاں ہیں عام آدمی کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں یہ کہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں ایجنڈا نظریاتی نہیں ہے۔ نظریاتی پالیٹکس پاکستان میں بڑی کم رہ گئی ہے۔ جے یو آئی ایف کی تو نظریاتی پالیٹکس نہیں ہے، وہاں تو پاور گیم ہے، اور پاور میں ان کا میچ پڑتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کچھ حد تک جو ہے نظریاتی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی اگر ساتھ ملانا ہے تو کوئی کامن ایجنڈا چاہیے۔ کامن ایجنڈا ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ نیئر فیوچر میں ایسا ممکن ہو سکے گا۔ اس کے لیے سٹائل آف پالیٹکس کو بدلنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی جو سولو فلائٹ کرتی ہے اور ڈٹرمن ایجنڈے کی خود کرتی ہے، میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لیڈرشپ سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ کون سے مسائل ہیں جو ہم ایجنڈے پہ لائیں، اور اگر ایجنڈے پہ کنسنسس ہو جائے گا تب آپ بات کر سکتے ہیں الائنس کی، لیکن ابھی تو ایجنڈا ہی کوئی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ الائنس ہو۔ تو انیشل گفتگو ہونی چاہیے، اور ایجیٹیشن پالیٹکس کا فی الحال جو ہے لفظ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف یہ دیکھیں کامن ایجنڈا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو اس کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کی نظر میں ملک گیر احتجاج پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے یا حکومت کے لیے امتحان بن سکتی ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے اس میں حکومت کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ حکومت کی جو آفیشیل پالیسی، فیڈرل حکومت کی آفیشیل پالیسی تو یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے قوت ہی استعمال نہیں کی، کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی بھاگ گئے پی ٹی آئی والے۔ اچھا، لیکن انٹیریئر منسٹر صاحب کے بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قوت استعمال ہوئی ہے، اسی لیے قوت کو انڈائریکٹلی دوبارہ اس کا تذکرہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ دوسرا جہاں تک یہ ہے کہ دیکھیں، مختلف سیاسی جماعتوں کو مختلف انداز میں الیکشن کے بارے میں شکایات ہیں۔ 2024 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، تو اگر واقعی پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ کامن پوائنٹ نکال کے باقی پارٹیوں سے نیگوسیٹ کرتی، اور اس کے بعد کوئی ایک ایسا الیکشن کے بارے میں ایک ایجنڈا بناتی جو سب پارٹیوں کو ہوتا، اور پھر اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ احتجاجی جلسے کر کے اپنے مطالبات پیش کر سکتے تھے کہ ان کو یہ شکایات ہیں اور ان شکایات کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو یہ کام تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اب وقت نہیں ہے، اور نہ ہی غالباً پی ٹی آئی کی یہ اپروچ ہے۔ لیکن اگر وہ جلسہ کے پی میں 2-4 جلسے کر لیتے ہیں، پنجاب میں کوئی بڑا جلسہ
نہیں ہوگا، اور مجھے نہیں امید کہ لاہور میں جلسے کی اجازت ان کو پنجاب کی حکومت دے گی، اور اس لیے پنجاب کے اندر چونکہ قوت کا استعمال زیادہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، تو اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں کوئی بڑا ایجیٹیشن اس وقت ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ملک گیر احتجاج کی وہ بات کریں، لیکن آپ کو پنجاب کی حد تک تو کوئی بڑا احتجاج دکھائی نہیں دے رہا۔ سوابی میں کر سکتے ہیں کیونکہ سوابی میں ان کی حکومت ہے۔